آج خاوند کے دل میں بھی جگہ بن چکی ہے اور سسرال والوں کے دل میں بھی جو ہے نا وہ صحیح جگہ بنا چکی ہوں. ہر فیصلے، ہر گھر کے کام میں جو ہے نا وہ مجھے رکھا جاتا ہے. زنیر مارکیٹ سے واپسی پہ یعنی کہ اپنے کام سے واپسی پہ آ رہے تھے تو لے کے آئے تھے کچھ سامان. تو میں نے سوچا کیوں نہ جو ہے نا باسکٹ میں نکال لیا جائے کیونکہ رات کا ٹائم ہوتا ہے تو نا شاپر میں اگر آپ رکھی رہنے دو نا چیزیں تو وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ میں نے باسکٹ نکال لی تھی لیکن آج نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن آپ کے حق میں ہوتا ہے اور ایک دن جو ہے نا آپ سے سارے کام غلط ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ نا آج میں شاید ویڈیو بنانے لگی تھی. ویڈیو کے چکر میں نا مجھ سے نا آج باسکٹ ہی سلیکٹ نہیں ہو رہی تھی کہ بھی فروٹس کی باسکٹ جو ہے فروٹس کس باسکٹ میں رکھنے ہیں. اور میں تھوڑی جو چیزیں تھی نا چھوٹی چیزیں جو تھی وہ بڑی باسکٹ میں ڈال دیتی. فریج میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باسکٹ صحیح رہتی ہیں کیونکہ جگہ جو ہے نا وہ اتنی اسپیس نہیں ہوتی ہے فریج میں. تو بس یہاں پہ نا میرے سے کچھ غلطیاں ہو گئی آج. تقریباً میں نے جو سامان ڈالا نا وہ دوبارہ میں نے چھوٹی باسکٹ پہ ٹرانسفر کیا ہے. سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہی ہوں. اور یہاں پہ کرتے ہیں جی ہم اپنا ولاگ سٹارٹ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ جو ہے نا وہ آپ لوگ خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مصیبتیں ٹینشنیں جو ہیں وہ دور کرے. اور آپ سب نے مجھے بتانا ہے کہ آپ سب مجھے کون کون سے سٹی سے دیکھ رہے ہیں. جو تو بہن بھائی پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، کون سے بہن بھائی جو ہیں وہ میرے باہر سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی پریشانیاں دور کرے. اور گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بارشیں جو ہے وہ بھی شروع ہوئی ہوئی ہیں لیکن حبس جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. پانی کا استعمال جو ہے وہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ رکھنا. گرمی کی وجہ سے نا بہت زیادہ مسئلے بھی ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ جی سبزیاں وغیرہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کام شام تو میں گھر کے ہی کرتی ہوں لیکن ٹاپک جو وائس اوور ہے نا وہ میں کوئی نہ کوئی ٹاپک رکھتی ہوں جو میری بہنوں کے لیے، جو میری فیملی یوٹیوب کی بن چکی ہے نا ان کے لیے میری ویڈیو سے ان کو فائدہ ہو. میں چاہتی ہوں کہ میرے جو لائف کا جو میرا ایکسپیرینس ہے یا جو ٹائم میں نے فیس کیا وہ کوئی اور فیس نہ کرے. تو اس لیے جو ہے نا میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہوں کیونکہ باہر جانا آنا تو روز پاسبل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا وہ فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ باہر جائے. اور بچوں کے ساتھ ویسے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں گھر کی ہی ویڈیوز بنا کے میں سمجھتی ہوں کہ میری جو بہنیں یا میرے بھائی جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیو بھی پسند کرتے ہوں گے کیونکہ مین چیز تو ہوتی ہے جو میں وائس اوور کر رہی ہوں، جو میں باتیں آپ سب سے کرنا چاہتی ہوں، جو میرے دل کی باتیں ہیں، جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں وہ چیز مین ہے. اور یہ ہے کہ میں اسی لیے ویڈیوز وغیرہ بنا لیتی ہوں اور اس پہ میں وائس اوور کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ بور بالکل نہ ہو. میرے ولاگ سے کوئی بھی بور نہ ہو. مجھے پتا ہے کافی لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہوں گے لیکن پھر بھی دیکھتے ہوں گے، سپورٹ کرتے ہوں گے. اور آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں. پہلے بھی میں نے کافی بار جو ہے نا اپنے ولاگز میں یہ بات کی ہے. تو آج پھر جو ہے نا میں ولاگ میں یہ والا ٹاپک چھیڑنے لگی ہوں. سسرال کا جو ٹاپک ہے نا، ہسبینڈ وائف کا جو ٹاپک ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو ہے. بہت سینسٹیو ٹاپک ہوتا ہے یہ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ گلہ کر لیتے ہیں. بہت سے لوگوں کی لائف میں اس طرح کی چیزیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں جو میں بات کر رہی ہوتی ہوں. لائف میں نا ڈفرینٹ پرابلمز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ مسئلے ہوتے ہیں. کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو کسی کی ساس سے مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو اپنی نند سے مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو دیور سے مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو اپنے ہسبینڈ سے مسئلہ ہوتا ہے. آج نا میں اسی ٹاپک پہ رکھ کے میں بات کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں میری بہنوں جو مجھے واچ کرتی ہیں ان کا کسی طرح سے کوئی فائدہ ہو جائے میری باتیں جو ہیں کیونکہ کسی ٹائم پہ نا انسان اتنا زیادہ ڈاؤن چلا جاتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور لوگ بھی جو ہے نا ارد گرد وہ بھی اس کو مطلب صحیح وہ جس طرح کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا اس طرح کا مشورہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ شاید میری ویڈیو کسی ایسے انسان کے پاس پہنچ جائے جس کو اس کی ضرورت ہو، میری باتوں کی کسی کو ضرورت ہو، شاید کسی کا بھلا ہو. تو میں اس لیے جو ہے نا اپنے یہ مسئلے مسائل جو بھی اپنی لائف کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. اچھا یہاں پہ نا ٹماٹر جو ہے نا رات میں اگر سبزی آئے نا تو ٹماٹر آپ لوگوں کو اگر پیسٹ بناتے ہو تو پیسٹ آپ کو بنا لینا چاہیے کیونکہ یہ نا پھر خراب ہو جاتے ہیں ٹماٹر. اور موسم بھی ایسا اسمیل آتی ہے. یہاں پہ پنکھا جو ہے وہ میں نے لگایا ہوا ہے، چھوٹا سے لگوایا ہوا میں نے کیونکہ یہاں پہ کچن کا کام کرنا ہونا تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو یہاں پہ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسٹ بنا رہی تھی ٹماٹروں کا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے جیسے ہی سامان آئے نا اس کو سمیٹ لیا جائے کیونکہ بھائی بہت محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے تو پیسے کی قدر کرنی چاہیے. سامان کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سبزیاں آئی ہیں تو ان کو 5-5 6 دن ایسی شاپنگ بیگ میں پڑی ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں ٹائم نہیں مل رہا، ہم کیا کریں یہ وہ. تو اس طرح سے ایکسکیوزز جو ہے نا وہ نہیں بنانے چاہیے. بس دیکھنا چاہیے کہ یار اگلے کا پیسہ الگ ہے اور اگلا بھی کون ہے وہ آپ کا ہی ہے جو بھی ہے.
تو اس وجہ سے نا آپ لوگوں کو لازمی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھیں گی نا تو آپ گھر کو جنت بنا سکتی ہیں. آپ ہی گھر کو جنت بنا سکتی ہیں. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا, اور آپ ہی گھر کو تباہ بھی کر سکتی ہیں. اب دیکھو, اگر آپ لوگ انا میں آ جاتے ہو, لڑکیوں کا انا میں آنا بالکل بھی نہیں بنتا. میں اس چیز کے بڑے زیادہ اگینسٹ ہوں. میں خود ایک عورت ہوں, لیکن میں پھر بھی اس چیز کے اگینسٹ کہ انا جو ہے نا, جس بندے میں انا ہے نا, جس عورت میں انا ہے نا, وہ بہت غلط بات ہے. وہ عورت کبھی بھی جو ہے نا کامیاب نہیں ہو سکتی جس عورت میں انا ہے. وہ ہمارے پاکستانی کلچر میں, ہمارے پاکستانی معاشرے میں ایک یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ عورت جب جاب کرتی ہے اس میں نا ایک انا آ جاتی ہے. اس میں آ جاتی ہے کہ میرا پیسہ, میں کما رہی ہوں تو بس میں اب سب پہ حاوی ہو گئی ہوں. کماتا تو مرد بھی ہے. جب مرد میں انا ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو بہت غصہ چڑھتا ہے, مرد کیوں انا دکھا رہا ہے. اب ہر بندہ تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جن میں انا ہوتی ہے. لیکن بہت سے مرد ہیں, ان کا کام ہے کمانا. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کمانا ہے, اس لیے ہم کیوں انا دکھائیں, ہم کیوں جو ہے وہ اکڑ دکھائیں. اب کچھ عورتیں جو ہیں وہ کماتی ہیں تو وہ نا اپنے آپ کو نا ہر جگہ بس کہیں گی کہ بس جی میں ہی میں ہوں, میری عزت کی اور مجھے ڈیگریڈ نہ کیا جائے, میں کماتی بھی ہوں, میں گھر چلا رہی ہوں. تو یہ چیز نا سب سے زیادہ غلط ہوتی ہے. آپ نے شاید اپنے بڑوں سے سنا ہو کہ مرد کا جو 100 روپیہ بھی ہوتا ہے نا, اس میں بھی برکت ہوتی ہے, اور عورت کا 1000 روپیہ بھی ہونا تو اس میں برکت نہیں ہوتی. عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی, مرد کی کمائی میں جو ہے نا وہ بہت برکت ہوتی ہے. تو لہٰذا میں اپنی پیاری بہنوں سے, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, یا جن کی شادیوں کو کافی سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی جو ہے وہ مشکل ٹائم سے گزری ہیں, تو میں ان سب کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ صبر جو ہے نا, صبر بہت بڑی چیز ہے. صبر کرنا تو بہت مشکل ہے. جس ٹائم آپ صبر کر رہے ہوتے ہو نا, وہ وقت ہی بہت مشکل ہوتا ہے. میں اس چیز سے گزری ہوں, میں مانتی ہوں, لیکن اس صبر کا پھل جس طرح سے آپ کو ملتا ہے نا, آپ کو اپنی قسمت پہ بھی یقین نہیں ہے. لہٰذا زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں, اپنے اللہ سے ڈسکس کرو, اپنے اللہ سے بات کرو, نماز پڑھو, اور جو بھی ہے نا اس طرح سے رات کو سوتے وقت, میں تو آپ سب سے کہوں گی جس طرح سے میں نے اب سٹارٹ کیا, میں نے اپنی زندگی میں ایک نئی چیز سٹارٹ کی, اس طرح سے سٹارٹ کی کہ بجائے کہ میں ادھر ادھر لوگوں کے پاس جا کے ان سے مشورے مانگوں, بھی میری زندگی میں یہ چل رہا ہے, تو تاکہ ان کو بھی سارا کچھ پتا چلے جو کچھ میری زندگی میں چل رہا ہے. تو میں کیا کرتی ہوں, میں رات کو سونے سے پہلے نماز پڑھ کے, اور جب میں لیٹتی ہوں تو میں ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ جی یہ میری چیز اس طرح سے میری لائف چل رہی ہے, اب مجھے خواب میں دکھا دینا یا مجھے کچھ نہ کچھ دکھا دینا, اس طرح سے کر دینا کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے, یہ کام میرے حق میں بہتر ہے, یا میں اس انسان کے ساتھ اگر غلط کر رہی ہوں, یا کوئی میرے ساتھ غلط کر رہا ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے بس نہ کسی طرح سے سیدھی راہ پہ چلا دینا, کہ کوئی ہرٹ بھی نہ ہو مجھ سے, اور میں بھی ٹھیک ہو جاؤں, جو میرے مسئلے مسائل ہیں نا وہ سب ٹھیک ہو جائے. میں اپنے اللہ سے بات کر کے میں ایسے سو جاتی ہوں. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ماشاءاللہ میں پچھلے دنوں جتنی ڈپریشن میں تھی, جتنی میری طبیعت خراب تھی, بہت زیادہ ڈاؤن تھی میں, تو میری اس چیز نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. میں آپ سب بہنوں سے ایک ہی بات کروں گی کہ لوگوں سے امیدیں, لوگوں پہ رہنا, لوگوں کو دکھانا کہ میں ایسی ہوں میں ویسی ہوں, سب کچھ چھوڑ. آپ کا اللہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ کیسے ہو. بس آپ نے اپنے گھر پہ دھیان دینا, آپ نے اپنے بچوں پہ دھیان دینا, آپ نے اپنی فیملی پہ دھیان دینا. دیکھو مائکا جو ہے, مائکے میں عزت بنانا ضروری نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو بہت بار اپنی ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں. مائکے میں عزت بنانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. آپ سسرال میں عزت بناؤ, سسرال میں عزت بنانے سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا, اور سسرال میں عزت بنانے سے آپ کی جگہ بھی بنے گی. آپ جو سسرال والوں کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہو نا, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی خدمتیں اسٹارٹ کر دو, آپ ان کے کام شام کرنے لگ جاؤ. نہیں, گھر کے کاموں میں دوسرے مطلب جس طرح مشورے ہوتے ہیں, جو بھی ہے آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. آپ ان کو, آپ نے شو کروانا ہے کہ بھئی آپ ان کی اپنی ہو, آپ ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہو. آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. اگر آپ کی نند ہے, آپ کے دیور ہے, تو آپ نے احساس ہونا آپ لوگوں میں بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کا ساتھ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اب میرا جتنا مرضی مسئلہ چل رہا ہو میرے گھر میں, لیکن میرے میں احساس جو ہے وہ ایسا کیڑا ہے کہ میرے ہسبینڈ ہے زنیر, وہ مجھے بہت منع کرتے بھی رہیں گے نا کہ تم نے یہ کام, تم نے ایسا نہیں کرنا, لیکن جہاں پہ کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے میں وہاں پہ کنٹرول نہیں کر سکتی. میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہوں کہ نہیں, جو بھی اس نے کیا ہے اس کا ظرف ہے, لیکن میں اس کو اس کے مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ہوں, مجھ سے نہیں ہوگا یہ چیز. اور یہاں پہ جی ایک میری سسٹر کا مجھے کامنٹ آیا تھا کہ آپ کریم کا پلیز نام بتا دیں. تو یہ سعید غنی کی وٹامن سی کریم ہے, اور اس کا وٹامن سی کا فیس واش ہے جو وہ بھی میں یوز کرتی ہوں. اور سعید غنی کی پروڈکٹس جو ہے نا وہ آرگینک ہوتی ہیں, اس میں کوئی کیمیکلز نہیں ہوتے ہیں. یہ بچے بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ بھی یوز کر سکتی ہیں. ان کا شیمپو بہت زبردست ہے, میں نے سب کچھ جو ہے نا وہ انہی کا ہی یوز کرتی ہوں. فیس واش, ان کی یہ کریم, ان کا شیمپو, تو میں نے اس لیے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ جو چیز اچھی ہو وہ بتانی چاہیے. تو اس کی بالکل تھوڑی سی کوانٹٹی جو ہے نا وہ میں لازمی ڈیلی یوز کرتی ہوں,
رات کے ٹائم بھی یوز کرتی ہوں، ڈے میں بھی ایک دفعہ یوز کر لیتی ہوں، کیونکہ گرمی ہے نا تو گرمیوں میں تھوڑی آپ نے لگانی ہے. اگر آپ کی آئلی اسکن ہے، اگر آپ کی ڈرائی اسکن ہے تو آپ اس کو مطلب صحیح ٹھیک یوز کر سکتے ہو، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. بہت ہی زیادہ نا سافٹ کر دیتی ہے آپ کی اسکن کو، جس طرح سے گرمیوں میں بھی ہوتی ہے آپ کی جو ایک لیئر سی بن جاتی ہے فیس کے اوپر نا، ڈسٹ کی لیئر بن جاتی ہے. اور یہاں پہ جی بچوں کی یہ والی پلیٹس جو تھی وہ میں بازار سے لے کے آئی تھی بہت پہلے. تو یہاں پہ کوکیز نکالے تھے میں نے، تو میں نے کہا چلو ان دونوں کو نا ڈال کے دیتی ہوں. میرے بچے ماشاءاللہ اس طرح سے ہے نا کہ نئی نئی چیزیں ان کو دکھاؤ، ان کو نیا نیا کر کے دکھاؤ نا تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. مطلب ماما تھینک یو، یہ آپ نے میرے لیے لے کے آئی ہیں، یہ آپ کب لے کے آئی تھی. زابل جو ہے نا ماشاءاللہ اس چیز میں بہت زیادہ ہے. کمرے میں اگر میں نے بیڈ شیٹ بھی نیو بچھا لانی ہے نا تو اس بچے نے اتنا خوش ہونا ہے، ماما یہ آپ نے میرا کمرہ نیو کر دیا، ایسے کر دیا. تو پھر میرا دل بھی کرتا کہ میں اپنے بچے کے لیے نا اس طرح سے نیا نیا کچھ نہ کچھ کرتی ہوں. اور باقی جو ہے بات میں سسرال کی کر رہی تھی، تو جب آپ اس طرح سے رشتہ بناؤ گی نا تو آپ کے ہسبینڈ کے دل میں بھی نا آپ کی جگہ بن جائے گی. اور ایک بات، اپنے میکے میں جا کے اپنے خاوند کی باتیں نہ کبھی بھی نہ کرو اس چیز کا. پھر سٹارٹنگ میں تو آپ باتیں کر لیتے ہو، لیکن جب آپ لوگوں کا رشتہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ اسٹرانگ بن جاتا ہے نا، پھر جب آپ کے میکے والے آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں کوئی لفظ بولتے ہیں نا تو آپ کو غصہ بڑا چڑھتا ہے، آپ کا دل بڑا دکھتا ہے. لیکن پھر آپ سوچتے ہو کہ آپ نے ہی تو آ کے سارا کچھ بتایا تھا انہیں. وہ جب پھر رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں، وہ والی عزت نہیں ملتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا ایک دوسرے کی دونوں عزت بنائیں. مرد کا کام ہے عورت کی عزت بنانا، عورت کا کام ہے مرد کی عزت بنانا. اور اپنے گھر کو چار دیواری سے بعد باہر مت نکالو، جو بھی ہو رہا ہے اپنے گھر میں رکھو. آپ اپنی ساس کے ساتھ رہ رہے ہو، سسر کے ساتھ رہ رہے ہو، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ وقتی ہوتی ہیں. جو لڑائیاں جھگڑے سب کچھ جو ہے نا یہ وقتی ہوتا ہے. جو یہ رشتے ہیں نا چھوڑے بالکل نہیں جاتے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اتنا کرو جتنا کل کو آپ کو پچھتانا نہ پڑے. ان رشتوں کو ساتھ لے کے آپ نے چلنا ہے، کیونکہ آپ کی عزت ہے آپ کے سسرال کے ساتھ چلنے سے، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ چلنے تھے، بجائے اس کے کہ آپ کے میکے والے آپ کے ساتھ چلیں. آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. آپ کہیں اکیلی جاؤ گی اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ گی تو وہ کہیں گے بھائی کے ساتھ آئیے، اس کا ہسبینڈ نہیں آیا، ضرور کوئی اس کی لڑائی ہوئی ہے. ہمارا پاکستانی کلچر ہے یار، یہ ہمارے یہاں پہ ایسے ہی چلتا ہے. آپ خاوند کے ساتھ جاؤ گے نا آپ کی بہت عزت ہے کہ دیکھو اس کا خاوند کتنا اچھا ہے، اس کو لے کے آیا ہے، اس کو ہر جگہ لے کے جاتا ہے. ماشاءاللہ جو میرے گھر والے ہیں یا زنیر ہیں وہ اس چیز سے بہت اچھے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ میں نے بہت کچھ فیس کیا ہوا، بہت کچھ برداشت کیا ہوا، پھر یہ والا ٹائم بھی آتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ہی وہی سارا کچھ کرتا جائے اور آپ جی کرواتی جاؤ کرواتی جاؤ. تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا نا تو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میری ویڈیو کو لائک اور